اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29 ذی القعدہ یوم شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام تمام شیعان حیدر کرار کے لیے ایک غمناک تاریخ ہے۔ اس المناک موقع پر میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چہاردہ معصومین علیہم السلام خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتی ہوں اور تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتی ہوں۔ ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت سن 195 ہجری میں ہوئی اور آپ نے سن 220 ہجری میں فقط 25 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ ماہ ذی القعدہ کے آخری دن کا سورج مولا کی شہادت کی خبر لے کر طلوع ہوا اور معتصم بن ہارون نے زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے تمام گوشوں و کنار سے تمام محبان اہل بیت منتظران امام زمانہ علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند کی شہادت کے سوگ میں ڈوب جاتے ہیں اور ان کے غم میں آنسوؤں کا نذرانہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کر کے نذرانہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اس یوٹیوب چینل پر امام کی زندگی سے متعلق مختصر گفتگو کر کے اس عظیم سعادت سے بہرہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی کا نور جیسے ہی فرش زمین پر منور ہوا اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے آسمان کی جانب نظر کر کے اپنی زبان پر کلمہ شہادتین کو جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ خدا کی طرف سے عطا کردہ آپ کی تعلیم اور تربیت کا کیا کہنا کہ آپ نے مہر امامت کے ساتھ اس فرش زمین پر قدم رکھا اور تمام عالم خلقت کے لیے قائد و رہبر بن کر آئے، لیکن افسوس کہ آپ کی قدر و منزلت کو دنیا کے حریص لوگوں نے فراموش کر دیا، اور یہ ایک حسرت ناک بات ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو نہایت کم سنی ہی کے زمانے میں مصائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ابھی آپ کا 5واں برس ہی تھا کہ آپ کے بابا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے خراسان کی طرف سفر کرنے پر مجبور کیا گیا۔ امام جس وقت سے اپنے بابا سے جدا ہوئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ اس جدائی کے تیسرے سال امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کم سنی کے عالم میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند کو بھی دوام بخشا اور مامون کے پہلو میں بیٹھ کر بڑے بڑے علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر اور کلام اور دیگر مسائل پر مناظرہ بھی کیا، تو لوگوں کو امام کی علمی مقام و منزلت کا اندازہ ہوا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ دیکھ کر مامون عباسی نے یہ فیصلہ کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا جائے، جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد پایہ تخت بنایا جا چکا تھا۔ امام کو مجبوراً اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر بغداد کا سفر طے کرنا پڑا۔ آپ ابھی فقط 9 برس کے تھے۔ ایک دن آپ چند بچوں کے ساتھ بغداد کے گزرگاہ پر کھڑے ہوئے تھے کہ غل ہوا کہ مامون عباسی کی سواری آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً سارے بچے وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جب مامون کی سواری امام کے قریب پہنچی تو مامون نے اپنی مٹھی بند کر کے امام سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ نے اپنی دریائے قدرت میں چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں اور سلاطین ان مچھلیوں کا شکار کر کے اہل بیت رسالت علیہم السلام کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ سن کر مامون کہنے لگا، بے شک تم علی ابن موسیٰ الرضا کے فرزند ہو، ان کے وارث ہو۔ اس کے بعد ہی مامون نے یہ ارادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کو اپنا داماد بنائے، کیونکہ مامون کو امام سے بہتر کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جو علم و دانش اور عقل و فہم، حلم و بردباری میں الہی صفات کا حامل ہو، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کرا دیا۔ تقریباً 1 سال تک امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں مقیم رہے، لیکن شادی کے بعد سے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام مدینے میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ 218 ہجری میں مامون کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد معتصم عباسی تخت سلطنت پر بیٹھا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے مخالفت پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے دوبارہ امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد کا سفر کرنے پر مجبور کیا۔ امام کو ایک بار پھر اپنے آبائی وطن کو اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر بغداد کی جانب سفر کرنا پڑا۔ امام کا یہ کوچ وطن سے اخیر تھا۔ مشتاق گنج قبر کا وہ گوشہ گیر تھا۔ معتصم نے امام علیہ السلام کو بغداد بلوا کر قید کر دیا، اور قید خانے میں آپ پر بڑی سختیاں عائد کر دی گئیں اور آپ کو زبردست نگرانی میں رکھا گیا۔ بالآخر وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ علیہ السلام 25 سال کی مختصر سی عمر میں اس قید خانے میں معتصم عباسی کے ذریعے دیے گئے زہر سے شہید کیے گئے۔ کمبھلا کے رہ گیا گلِ تربو تراب کا، مرجھایا نونہال رسالت مآب کا۔ دیکھا جوانہ مرگ نے رنگ انقلاب کا، وہ موت بے کسی کی وہ موسم شباب کا۔ حاکم نے کی مدد نہ توجہ طبیب نے، آخر سفر کیا سوئے جنت غریب نے۔